الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل تلک یہ الرسل رسول کی جمع ہے۔ اصل میں ہم تلک کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زیادہ عظمت کے لیے پھر استعمال ہوتا ہے کہ وہ رسول، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معنی انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ رسول، تلک الرسل یہ رسول۔ لفظ الرسول جو ہے نا وہ یہ الرسل رسول کی جمع ہے، یہ رسول ہیں یا وہ رسول ہیں عظمت کے لیے۔ فضلنا جمع متکلم کے ذریعے ہم نے فضیلت دی، بعدہم ان میں سے بعد کو، علی بعضن بعض پر، منہم ان رسولوں میں سے من وہ ہیں، کلم اللہ کلام فرمایا اللہ نے، و اور رفع اور وہ یعنی و اور کچھ ایسے بھی رفع بلند کیے اللہ تبارک و تعالی، بعدہم ان میں سے بعض کے درجات درجے۔ رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے ان سے کلام کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے درجات ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ظاہر کلام کے بعد ملاقات کا مرتبہ آتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے اپنے پاس بلایا، کلام کا شرف بخشا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کلام موسیٰ کے لیے ہے، خلوت اور خلیلیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، اور ملاقات دیدار رویت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اس کی پوری سند بھی صحیح ہے۔ ہمارا موقف ہے اور اہل سنت کا اور کثیر تعداد میں صحابہ کے کہ آپ علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا معراج کی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن کثیر محدثین اور صحابہ کا اس پر ہی رجحان ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اس پر میری کافی ساری ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں تمام دلائل کے ساتھ۔ وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں دی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دی ہیں، معجزات دیے جس کا ذکر آگے سورہ آل عمران میں کافی سارا آئے گا۔ وأیدنا اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس پاکیزہ روح جبرائیل سے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، مقتتل آپس میں نہ لڑتے اللہ دن وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے رسولوں کے بعد آئے، من بعد اس کے کہ ما جو جاءتہم آ گئی ان پیروکاروں کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، کھلے دلائل۔ جب ان کے پاس کھلے دلائل آ گئے تو انہیں نہیں چاہیے تھا کہ ان باتوں پر لڑائی کریں۔ اکثر یہودی عیسائی آپس میں لڑے رہتے تھے، یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے تھے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ دونوں کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن وہ اختلاف کرتے تھے۔ ہماری کتاب میں ہے لیکن ہم الحمدللہ ہم سب کو مانتے۔ لیکن اختلافو انہوں نے اختلاف کیا آپس میں، فمنہم ان میں سے من آمن کوئی ایمان لایا، ایمان پر قائم رہا، ومنہم من اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کافر جس نے کفر اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلُوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ يَفْعَلُ کرتا ہے مَا يُرِيدُ جو ارادہ رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا اے لوگو، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، آمنوا جمع مذکر غائب باب افعال، انفقوا خرچ کرو، من ما اصل میں تھا من ما، مما اصل میں کیا من ما، اس میں سے، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی آئے، یوم ایسا دن، لا بیع فیہ اس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو، فی اس میں، ولا خلت اور نہ دوستی، ولا شفاعت نہ سفارش، والکافرون
اور کفر کرنے والے ہم الظالمون، ہم وہی الظالمون ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے کہ وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ مومنوں کے لیے سفارش بھی ہے، دوستی بھی ہے، یہ بہت سارے کام آئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپس کے معاملات طے کر لو، لین دین بہتر کر لو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بڑا اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گے، لیکن وہ کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، لوگ آئیں گے، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، لوگ آئیں گے کہ اس نے ہمارا مال کھایا، ہمیں ستایا ہے، تو اس کی نیکیوں میں سے اسے کاٹ کے دیا جائے گا۔ بالآخر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ لوگ آتے رہیں گے جن کا اس نے مال کھایا تھا، تکلیف میں پہنچائی تھی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام فرمائے یہ مفلس ہے، اتنا کچھ لے کے آیا لیکن اب اس کے سر پہ گناہ ہے، تو دنیا میں لین دین اپنا بہتر بنا لو۔ یہ کتاب الزہد جو زہد سے ٹاپک رکھتی ہیں حدیثیں، اس میں یہ حدیث مکمل طور پر مل جائے گی آپ کو۔ مشکات المصابیح جو ہم شروع کرنے والے ہیں الحمدللہ، اس میں بھی کتاب الزہد میں حدیث ہے۔ باقی سفارش مسلمان کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا میری سفارش کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ اللہ سورہ اپنا آیت الکرسی یہاں شروع ہوتی ہے، اللہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود الا ہو مگر وہی اللہ ہے، الحی القیوم ہمیشہ ہے، القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، لا تاخذہ نہیں آتی اس کو سینۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اس کے لیے ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے آسمانوں میں ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ ما فی الارض من ذا الذی کون ہے جو الذی جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعنی سفارش ہوگی اوپر جو سفارش منع ہے وہ کافروں کے لیے، سفارش کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کی اذن کے ساتھ سفارش ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں طویل روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ تم محمد عربی کے پاس جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں انا لہا، آپ علیہ السلام سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کے لیے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تو آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا آپ جس کی سفارش کریں گے اس کے متعلق آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سفارش کا دروازہ کھلیں گے، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نیک لوگ، نماز روزہ، یہ سفارش کا دروازہ کھل جائے گا، الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما اور جو ان کے پیچھے، اللہ سارا کچھ جانتا ہے، ولا یحیطون وہ نہیں گھیر سکتے، نہیں جان سکتے بشیء کسی چیز کو، من علم اس کے علم سے، الا بما شاء ساتھ جتنا چاہے وہ اللہ اتنا ہی وہ معلوم کر سکتے جو اللہ چاہے گا، واسع وسعت میں لیا ہے، سما لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں، والارض زمین کو، ولا یؤودہ اور تھکاتی نہیں، بھاری نہیں اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، واہ اور وہ العلی العظیم بہت بلند عالی شان بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں یہ آیت الکرسی مکمل ہوئی، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور کتاب فضائل میں مشکات المصابیح میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کا مال تھا، اس پر آپ نے حفاظت کے لیے آپ نے اس کو مقرر کیا۔ رات کو ایک شخص آیا تو وہاں سے کھجوریں اٹھانے لگا، لپ میں بھرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا،
اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں لے جاؤں گا، تم چوری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں غریب ہوں، میں حاجت مند ہوں، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ آپ کو رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ عرض کیا رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے تو پھر یقین تھا نبی علیہ السلام کے فرمان پر، میں طاق میں بیٹھ گیا اور دیکھا کہ وہ آیا اور پھر دوبارہ لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس نے کہا بس آج مجھے چھوڑ دیں، میں مجبور ہوں۔ پھر رحم آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا رسول اللہ، اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں مجبور ہوں، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو تیسری رات پھر کہتے ہیں کہ میں الرٹ ہو گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں۔ تو اس نے کہا جی مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا تم ہر روز یہی بہانہ بناتے۔ اس نے کہا جی میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ آپ پڑھ لیں، جب وہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کی طرف سے محافظ آئیں گے اور آپ کی مال کی حفاظت کریں گے، یہ چوری نہیں ہوگا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ دیا۔ اگلے دن آپ علیہ السلام فرمایا کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو وہ عرض کیا رسول اللہ یہ وظیفہ بتا کے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کی اس نے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو کئی ساری چیزیں یہاں سے آپ کو اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، مارا نہیں، تو پہلے انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، بہترین طریقہ یہی ہے۔ تو ہمارے ہاں کوئی اگر پکڑا جاتا ہے چور تو اس کو ادھموا کر دیتے ہیں، نہیں، پہلے اسے ہمیں پولیس کے حوالے کریں، یہاں کہیں معتبر جگہ لے جائیں۔ دوسری کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں، حضرت ابو ہریرہ وہاں ہیں، اللہ نے آپ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا کہ وہاں چوری ہو رہی ہے، اور صبح آپ اس کے بتانے سے پہلے بتا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، جو اسے ہم کہتے ہیں عطائی علم غیب، کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ شیطان کے بتانے سے نہیں یہ کنفرم ہوا، بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ٹھیک ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان بھی تمہیں اچھی بات کہے تو لے لو، بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ شیطان اچھی بات کہہ رہا ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہوئی، ٹھیک ہے۔ شیطان کے کہنے سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی شیطانی حربہ ہوتا ہے کہ بھئی شیطان بھی اچھی چیز بتائے تو اسے لے لو، بھئی تمہیں کس سے پتہ چلا کہ شیطان جو کہہ رہا اچھی بات ہے بری بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تمہیں اچھی چیز دکھا کے بری دکھا دے۔ تو پھر یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وظیفہ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے فرمانے سے وہ بات ٹھیک ہوئی ہے، شیطان کے کہنے سے کوئی چیز ٹھیک نہیں۔ لا اکراہ نہیں ہے، اکراہ زبردستی کرنا، مجبوری کرنا، پھر دین میں کوئی مجبوری زبردستی نہیں ہے۔ دل سے مانے گا تو مومن ہوگا، زبردستی اس کو کلمہ پڑھائیں گے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قد تبین خوب واضح ہو گئی الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے، فمن یکفر جو انکار کرے بالطاغوت شیطان کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لے اللہ پر، فقد بے شک تحقیق استمسک اس نے تھام لیا، پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی ہلکے کڑے کو بہت مضبوط، عروہ کڑوے کو بہت مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا، لن فسام لہا نہیں ٹوٹنا اس کے لیے، ایسا کڑا ہے نہیں ٹوٹے گا، واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی مددگار اللہ ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان والے ہیں، یخرجہم نکالتا ہے انہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور الی طرف نور کی طرف انہیں لے جاتا ہے، والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم ان کے مددگار الطاغوت شیطان ہیں، مومنوں کا مددگار اللہ ہے اور کافروں کے مددگار شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے الی الظلمات اندھیریوں کی طرف،
اللہ اپنے بندوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ نور سے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں طاغوت، کہتے ہیں طاغوتی قوتیں، آپ سنتے ہیں طاغوت یعنی شیطانی قوتیں۔ اولئک یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، کس میں؟ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحو امیر سبق نمبر ہے 20، توابع کا بیان۔ تابع کی تعریف۔ تابع ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے، پہلے لفظ کو متبوع کہتے ہیں۔ تابع کہتے ہیں نا، میں آپ کا تابع دار، تو یعنی پہلے کی میں پیروی کرنے والا، تابع دار، ٹھیک ہے۔ تابع تو اس سے پہلے ایک چیز ہوگی تو اس کا یہ تابع دار بنے گا نا، تو تابع یعنی ایک لفظ پہلے ہوگا، اس کے بعد جو لفظ آئے گا پہلے کو متبوع کہیں گے، اس کو تابع کہیں گے۔ اس تابع کا حکم کیا ہوتا ہے؟ تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں ہمیشہ متبوع کے مطابق ہوتا ہے، پہلے ایک اسم آیا، اس کے بعد دوسرا اسم آئے گا، پہلا متبوع دوسرا تابع ہوگا۔ اس کی جو ہے اقسام تابع کی، اقسام تابع کی 5 قسمیں: صفت، تاکید، بدل، عطف، برف، عطف، بیان۔ 5 میں سے پہلی صفت تھی، تو اس صفت کی پہلے تعریف۔ صفت وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود متبوع کی ذات دوبارہ صفت کی تعریف۔ صفت وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود متبوع کی ذات میں ہو، خود متبوع کی ذات میں ہو، یعنی ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیں صفت کی تعریف۔ صفت وہ تابع ہے، یعنی یہ تابع ہے نا، آگے کوئی متبوع ہوگا، جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود متبوع کی ذات میں ہو، یعنی متبوع کی ذات میں وہ چیز ہو۔ جیسے جانی رجل عالم، میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم ہے، جو علم کی جو بات ہے وہ اس متبوع میں پائی جاتی ہے کہ ایسا آدمی ہے جو علم والا ہے، یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو متبوع کے متعلق میں ہو، مثلا اس کے والد میں ایسی چیز ہو یا اس کے بیٹے میں ایسی چیز۔ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا جس کا باپ بڑا عالم ہے، یا میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے اس کا بیٹا بڑا پلیئر ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ اچھا کھلاڑی ہے، اچھا انسان ہے، تو وہ اس کے متبوع کے متعلق کے بارے میں۔ مثلا جانی رجل، میرے پاس ایک آدمی ہے حسن غلام، اس کا غلام بڑا خوبصورت ہے، حسن ابو یا اس کے والد بڑے خوبصورت ہیں، تو ایسا آدمی میرے پاس آیا جس کا غلام بڑا خوبصورت ہے، اس کے والد، تو متبوع کے متعلق کی صفت ہو رہی ہے۔ حسن یہ صفت مشبہ ہو جائے گی، اور غلام اس کا فاعل یا ابو اس کا فاعل بن جائے گا، تو یہ سارا مل کے صفت بن جائے گا رجل کی۔ تو تابع کی یہاں صفت کی 2 قسمیں ہوگی کہ وہ خود یعنی موصوف میں وہ چیز پائی جائے گی، یا موصوف کے متعلق میں۔ زیادہ تر موصوف کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں سے اپنے متبوع کے مطابق ہوتی ہے: تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب۔ یعنی کہ تعریف معرفہ ہونا، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ جیسے تنکیر، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ ہوگی، جیسے رجل نکرہ ہے تو عالم یہ بھی نکرہ ہے۔ تذکیر، موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، جیسے رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے۔ تانیث، موصوف مؤنث ہوگا، صفت بھی مؤنث ہوگی۔ افراد، موصوف واحد ہوگا، رجل عالم واحد ہوگا۔ تثنیہ، موصوف تثنیہ ہوگا، صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ جمع، موصوف جمع ہوگا، صفت بھی جمع۔ رفع، موصوف مرفوع ہوگا، صفت بھی مرفوع۔ نصب، موصوف منصوب ہوگا، صفت بھی منصوب ہوگی۔ جر، موصوف مجرور ہوگا، صفت بھی مجرور ہوگی۔ تو یہ ساری پائی جائیں گی، یعنی 10 میں سے 4 چیزیں لازمی ہوں گی۔ 10 میں سے ظاہر ہے معرفہ یا نکرہ ان میں سے ایک چیز ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتا، ایک اسم معرفہ بھی نہیں، معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا ایک چیز۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر ہوگا یا مؤنث 2 چیزیں۔ افراد، تثنیہ، جمع ان تینوں میں سے ایک ہوگا، ٹھیک ہے، تینوں تو نہیں ہو سکتا، یہ 3 ہو گئی۔ رفع، نصب، جر یہ بھی 3 ہیں، ان تینوں میں سے ایک ہوگا، تو یہ 4 ہو گئی، یعنی 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ موصوف میں تو صفت میں بھی 4، جیسے دیکھیں
اندی میرے پاس رجلن آدمی آیا، عالم جو عالم ہے، رجلن مذکر ایک صفت، عالم بھی مذکر، رجل واحد، ٹھیک ہے جی، عالم بھی واحد دو، رجل جو ہے نکرہ ہے، عالم بھی کیا ہے نکرہ تین، رجل حالت رفع، عالم بھی حالت رفع میں ہے، چار چیزیں پائی گی، 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ رجلان عالمان، میرے پاس 2 آدمی آئے جو عالم ہے، رجال، ٹھیک ہے، میرے پاس آدمی آئے عالمون، ومراتن عالمتن، یہ دیکھیں مؤنث، عالمتن بھی مؤنث، واحد عالمتن بھی واحد، نکرہ وہ بھی نکرہ، حالت رفع میں وہ بھی حالت رفع میں، ومراتان عالمتن تثنیہ پھر تثنیہ، اسی طرح ساری، ونسوۃ عالمات، تو موصوف میں صفت اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، موصوف جس حالت میں ہوگا صفت بھی اسی حالت میں ہوگی۔ دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے مطابق ہوتی ہے، تعریف، تنکیر، رفع، نصب، جر، تو اب 5 میں سے 2 رہیں گی، معرفہ ہو گیا یا نکرہ ہو گیا ایک رہے گی، رفع، نصب، جر یہ 3 ہیں تو ان میں سے بھی ایک رہے گی، یا رفع آئے گی یعنی 2 پیش آئے گی، یا 2 زبر آئے گی، یا 2 زیر آئے گی، ان تینوں میں سے ایک آئے گی تو 2 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے جانی رجل آیا میرے پاس ایسا آدمی، عالم ابو جس کے والد بڑے عالم ہیں، رجل مذکر تو عالم بھی مذکر، رجل حالت نمبر 2 رجل حالت رفیع میں تو عالم بھی حالت رفیع میں، 2 چیزیں پائی گئی، ٹھیک ہے۔ فائدہ، خیال رہے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبری آ سکتی ہے، نکرہ ہے نا اس کی صفت پورا جملہ آ جائے گی، جیسے جانی رجل آیا میرے پاس، رجل موصوف، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جانی رجل ابو عالم، اس وقت جملہ میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو نکرہ موصوف کی طرف لوٹے، یہ ایک شرط ہے کہ اس میں ایک ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سبق پڑھا ہے کس کا جی، نحو میر کا۔ ابھی آج یہ سید جعفری صاحب جو ہیں انڈیا سے، انہوں نے ایک کتاب مجھے بھیجی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، تو نحو میر کے بعد اس کو تھوڑے دنوں کے لیے پڑھیں گے، جو محمد احمد اور دوسرے بھائی حافظ مدثر کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں نقشے سے چیزوں کو بتایا گیا ہے، نقشے بنا کے نا وہ چیزیں وہ مطلب ہائی لائٹ کی گئی، جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں وہی ہیں، صرف نقشہ ڈال کے، یعنی مزید آپ کے جو اگر کوئی کہیں کمی رہ گئی ہے تو اس لحاظ سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ جیسے یہ کتاب ختم ہوتی ہے، ابھی تھوڑے دن میں ہو جائے گی کیونکہ 26 صفحے کے غالباً اس کے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دہراتے رہیں گے، اس کو ساتھ پڑھیں گے، تو وہ آپ کو یہاں جو کمی آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تو انشاءاللہ یہ کمی بھی دور ہو جائے گی، تو انشاءاللہ۔ تو یہ آگے اس سوالات ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ان کو آپ نے حل کرنا ہے، تو اس کے بعد سبق نمبر 21 ہوگا، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ اچھا جی، انشاء العربیہ الدرس الثالث والثلاثون، 33واں سبق۔ اس سے پہلا سبق میں نے آج آپ کو بھیج دیا تھا، ایک دن چھٹی ہوئی تھی تو اس حساب سے میں نے آپ کو بھیجا تھا۔ ربی بہار، خریف خزاں، عاریۃ خالی، مزینۃ آراستہ، میتۃ مردہ، غرد چہچہانا، بلابل بلبلیں، سجع کبوتر کی آواز، یعنی بڑی پیاری سی آواز، سجا، تفوح وہ مہکتی ہے، جاسمین یاسمین، نرگس نرگس، ریحان ایک پھول ہے، وردن گلاب ہے، نتنزہ ہم سیر کرتے ہیں، الربیع یعنی موسم بہار، ذهب الخریف خریف گیا، وجاء ربیع اور موسم بہار آیا، موسم خزاں گیا اور موسم بہار آیا، کانت الاشجار تھے درخت، عاریتن خالی تھے، عن الاوراق کی پھلوں سے، یہ جو اسے ورقوں سے، کانت افعال ناقصہ میں سے نا اپنے پڑھا ہے نا، کانت، کان سارا ذل، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، کانت الاشجار درخت پتوں سے خالی تھے، ولیکن لیکن الان اب الاشجار درخت مزینۃ مزین ہے، ٹھیک ہے نا، باوراق الخضراء سبز پتوں سے مزین ہے، کانت الحدائق میتۃ فی الخریف، موسم خزاں میں باغات مردہ تھے،
ما نسمو فیہا غرد البلابل، ہم اس میں چہچہانا بلبلوں کا نہیں سنتے تھے، ولا سجل حماماتی، اور نہ اس میں سجا کبوتریوں کی، لا نرا فیہا ازہار ولا ورد، نہ اس میں کلیاں دیکھتے تھے نہ اس میں پھول دیکھتے تھے، اما الآن اب فتحت الازہار، اب تو کلیاں چہچہا رہی ہیں، پھول رہی ہیں، وکثرت الورود، اور بڑے زیادہ پھول ہو گئے، نسمع ہم سنتے ہیں غرد البلابل، بلبلوں کا چہچہانا، نسمع فعل بفاعل، غرد مضاف، البلابل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہو جائے گا، نسمع فعل بفاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جو کتابیں نے آپ کو ابھی بتائی ہے نا، جو جس میں نقشے ہیں، اس میں اینڈ پہ ترکیبیں بھی، اس کی بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جملوں کو کیسے بناتے عربی میں، ترکیب کیسے نکالتے ہیں، وہ بھی اس میں انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے۔ وسج الحمامات، حمامت کبوتری کو بولتے ہیں، کبوتریوں کا حمامہ یعنی آواز نکالنا پیاری سی، ونشم الرائحات طیبات، ہم کیا کرتے تھے، شمو یعنی کہ سونگھتے تھے اچھی خوبصورت پاکیزہ ہوائیں، خوشبوئیں، مرتن بعض اوقات، ٹھیک ہے، تفوح رایت الجاسمین، جاسمین کی خوشبو آتی تھی، مہکتی تھی اس کی، وأخرى کبھی تفوح رایت النرجس، نرجس کی مہکتی تھی خوشبو، ثم مرتن تفوح رایت الریحان، اور ایک مرتبہ پھر ریحان کی خوشبو مہکتی تھی، مرت رایت الورد، اور کبھی پھول کی خوشبو مہکتی تھی، نتنزہ فی الحدائق فی الربیع، ہم سیر کرتے ہیں فی الحدائق باغات کی، ربیع میں موسم بہار میں، ونستلذ بمناظر البدیع، اور بڑے اسے مزے اٹھاتے ہیں، تلذذ اٹھاتے ہیں، ان کے ظاہری مناظر دیکھ کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لا یشتد الحر، گرمی زیادہ نہیں ہوتی، ولا البرد، نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی، پھر ربیع موسم بہار میں، بلکہ یعتدل الجو، موسم معتدل ہوتا ہے۔ تمرین عربی سے اردو، بڑی تھوڑی سی تمرین آپ نے کرنی ہے، اور آگے اردو سے عربی یہ بھی آپ نے تمرین کرنی ہے، اور یہ بھی بڑی مختصر ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم الصرف، مولانا مشتاق احمد چرتھالوی اولین، یہ پہلا حصہ ہے، اس کے بعد پھر دوسرا حصہ ہوگا۔ علم الصرف کی تعریف، علم الصرف کی تعریف، صلی اللہ علیہ محمد۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، اور ایک سیغہ سے دوسرا سیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہے، وہ علم جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، دربا دربا دربو، گردان کر رہے ہیں نا، گرداننے کا طریقہ، اور ایک سیغہ سے دوسرا سیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے، دربا دربا دربو، یدربو یدربان یدربون۔ فائدہ، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے، صحیح طور پر پڑھنا، منطق نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں، منطق بولتے ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اصل کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم غلط پڑھ رہے تھے، جب اس علم کو پڑھتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ یہ لفظ اس طرح نہیں بلکہ ایسے بولنا ہے۔ اصطلاحات، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، حرکت زبر زیر پیش کا نام حرکت ہے، سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، تشدید ایک حرف کو دو بار، پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کر پڑھنا، جیسے عدہ، مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، جو حرف ہو جس حرف پر پیش ہو نا اس کو ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، مفتو وہ حرف جس پر زبر ہو، مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زیر ہو، کسرہ زیر کو، اور جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں کہ یہ مکسور، یعنی یہ اس حرف پر زیر ہے، متحرک حرکت والا حرف، متحرک، ساکن وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو، مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، حروف علت تین ہیں، واو الف یا جن کا مجموع وائے ہے،
کافی سیگے آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے میں جلدی سے. سیگا لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو، فعل کام کو کہتے ہیں. زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت 3 ہے: ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا. فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتا، جیسے ضرب اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں. ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ضربا مفتوح ہوتا ہے نا، ضربا. فعل نصر. فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا، زمانہ موجودہ آئندہ میں. مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، یضرب، یفعل، ینصر. امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار. نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا، جیسے لا تضرب تو مت مار. اثبات مثبت یعنی فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضرب اس نے مارا، یضرب مارتا ہے. نفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضرب اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا، اس کو کہتے ہیں نفی یا منفی. فاعل اوپر پڑا. اثبات فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، ضرب اس نے مارا، یضرب مارتا، اس کو اثبات مثبت، نفی منفی. فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. مفعول جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں، جیسے ضرب. اچھا فاعل کام کرنے والے کہتے ہیں. مفعول جس پر کام کی، جیسے ضرب زید امرا، مارا زید نے امر کو. اس میں ضرب فعل، زید فاعل، امر مفعول ہے. ضرب فعل، زید فاعل، امر مفعول ہے. ضرب فعل، زید فاعل، امر مفعول. ضرب فعل اپنے فاعل مفعول سے بالکل جملہ فعلیہ خبریہ. فعل معروف وہ فعل جس کا کرنے والا معلوم ہو، اسے کہتے ہیں فعل معروف. ضرب زید، زید نے مارنا، یعنی جس کی کرنے والے کا معلوم ہو. اس میں مارنے والا معلوم ہے زید ہے. فعل مجہول وہ فعل جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضرب امر مارا گیا، اب یہ نہیں معلوم کس نے مارا ہے، اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے. فعل لازم وہ فعل جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا ہے. ذهب امر گیا. فعل متعدی یہ چیزیں پڑھی، لازم اور متعدی وہ فعل جو فاعل مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید امرا، مارا زید نے امر کو. غائب وہ جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے. حاضر وہ جس پر بات کی جائے. متکلم بات کرنے والوں کہتے ہیں. واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کے جگہ ہو. بس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کا کلمہ، اور جو عین کی جگہ اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. جیسے ناصرہ فعل کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ، ناصرہ نون فا کلمہ ہے، اور صاد عین کلمہ ہے، اور را لام کلمہ. یہ بتایا ناصرہ بروزن فعلا. حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبا بروزن افتعلا کے وزن پر ہے. اس میں جیم ساکن، اجتنب جو جیم ساکن فا کی جگہ ہے، اور نون مفتوح اجتنا نون مفتوح عین کی جگہ ہے، اور با مفتوح لام کی جگہ ہے. بس جیم نون با یہ حرف اصلی ہوئے، اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائد ہو گئے. اجتنبا حمزہ بھی زائد ہے، تا بھی زائد ہے، تو اصل کیا ہے جانبا. اصل کیا ہے جانبا. یہاں تک آپ نے اس کو الحمدللہ پڑھ لیا. تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اکثر چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. علم الصرف تو اتنا میں نے آپ کو آج پڑھا دیا. آگے پھر گردانیں وہی جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تھوڑا بہت اس میں قوانین ہیں. تو یہ الحمدللہ آپ کی نئی کتاب شروع ہوئی ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قانون شریعت. فرض، واجب، سنت، مستحب. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے، مستحب ہے، تو سوال کرنے والا جب آپ کو سوال کرے گا تو آپ دیکھیں گے یہ سوال کس بارے میں کیا ہے، تو آپ کو رزلٹ نکالنا بڑا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. مثلا ایک مثال ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وضو میں 4 فرض ہیں. وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، بازو تک ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کلی نہیں کی تو میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ بھئی فرائض مکمل کر لیے تو اب وضو تو ہو گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا وضو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ فرض ہے نماز میں، یہ چیز یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو اس میں رزلٹ نکالنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں. نماز کے 7 فرائض ہے: تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر،
क़ियाम यानी इतनी देर खड़ा रहना जितनी देर में फ़र्ज़ क़िरात अदा हो। ठीक है, क़िरात से मुराद कुरान पाक पढ़ना। फ़र्ज़ क़िरात कम से कम एक आयत या दो, बड़ी एक आयत और छोटी 3 आयतें। अच्छा, क़िरात यानी कम से कम एक आयत पढ़ना। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ क़िरात क्या हो अदा हो जाएगी। रुकू यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए, ये भी फ़र्ज़ है। सुजूद यानी हाथ माथे का ज़मीन पर जमना, इस तरह के कम से कम पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगा हो। कादा अखीरा यानी नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर बैठना कि पूरी अत्तहियात रसूलू तक पढ़ी, इसे कादा अखीरा कहते हैं। ये छठी नमाज में फ़र्ज़ है। 7वां फ़र्ज़ खुरूज बेसुनी यानी कादा अखीरा के बाद अपने इरादे व अमल से नमाज ख़त्म कर देना, ख़ास सलाम कलाम से हो या किसी दूसरे अमल से, तो खुरूज बेसुनी हो जाता है। तो ये हो गए नमाज के फ़राइज़। इनमें से कोई चीज़ भी अगर मिस हो गई तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, ठीक होगी, नमाज बातिल हो जाएगी। अब आगे हैं वाजिबात। अगर ये चीज़ें छूट जाएं तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सजदा साहव करने से वो मसला हल हो जाएगा। यानी फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ छूटे तो नमाज आपकी बातिल हो जाएगी। वाजिबात में से कोई एक वाजिब छूटे तो आप सजदा साहव करके उसकी तलाफ़ी कर सकते हैं। सुनन और मुस्तहबात छूट जाए तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं होता, ना नमाज बातिल होती है और ना सजदा साहव करना पड़ता है। बस ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना ये वाजिब है। पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना वाजिब है। सूरह या आयत मिलाना, ठीक है। फ़र्ज़ नमाज में 2 पहली रकातों में क़िरात वाजिब है, यानी सूरत या आयत मिलाना ये भी वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में क़िरात वाजिब है, ठीक है। अल्हम्द और इसके साथ सूरह या आयत मिलाना फ़र्ज़ की 2 पहली रकातों में और नफल और वितर की हर रकात में सूरत या आयत से पहले एक ही बार अल्हम्द पढ़ना, ठीक है। यानी कि जो फ़राइज़ हैं उसमें तो पहली रकात में और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलानी है। तीसरी चौथी में आप सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, लेकिन नफली और सुन्नतों में सब में मिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अल्हम्द और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ और न पढ़ना ये भी वाजिब है। क़िरात ख़त्म करके फ़ौरन रुकू करना ये वाजिब है। एक सजदा के बाद दूसरे सजदा करना ये वाजिब है। दोनों सजदों के बीच में कोई रुकन न आने पाए। तादील अरकान यानी रुकू सुजूद कौमा जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह के बराबर ठहरना ये वाजिब है। कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा हो जाना ये भी वाजिब है। सजदा में हर पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना ये भी वाजिब है। सजदे में जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, ये नहीं कि यूँ नीचे गया और यूँ करके फिर चला गया, नहीं। कादा उला अगरचा ये भी वाजिब, अगरचा नमाज नफल हो, फ़र्ज़ हो, वितर हो, सुन्नत हो, कुछ भी हो, कादा उला में ये वाजिब है। और कादा उला में तशहुद पर कुछ न पढ़ना, यानी तशहुद के अलावा कुछ न पढ़ना ये वाजिब है। दोनों कादों में पूरा तशहुद पढ़ना है ये भी वाजिब है। यूँ जितने कादे करने पड़े सब में पूरा तशहुद वाजिब है। एक लफ्ज़ भी अगर छोड़ेगा तो तर्क वाजिब होगा। दोनों सलाम में फ़कत अस्सलाम वाजिब है, अलैकुम रहमतुल्लाह वाजिब नहीं है। वितर में दुआ कुनूत पढ़ना वाजिब है, तकबीर कुनूत पढ़ना वाजिब है। अल्लाह अकबर। ईदैन की 6 तकबीरें ईदैन में ये वाजिब है, 6 तकबीरें वाजिब हैं। और ईदैन में दूसरी रकात की तकबीर जो रुकू के लिए है तो वो वाजिब है, और उसके तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाह अकबर होना ये भी वाजिब है। हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़िरात करना वाजिब है, यानी इमाम नमाज पढ़ा रहे मगरिब की तो पहली 2 रकातों में ऊंची आवाज़ से क़िरात करेगा ये वाजिब है। अगर वो आधी सूरह फातिहा पढ़ गया, उसे नहीं मालूम हुआ, या एक पढ़ गया 3-4 आयतें, तो उस पर सजदा साहव वाजिब हो जाएगा। इमाम को जहर क़िरात और गैर जारी में आहिस्ता पढ़ना ये भी वाजिब है। अगर वो असर की नमाज में ऊंची आवाज़ से सूरह फातिहा आधी पढ़ गया तो उस पर सजदा साहव वाजिब है। हर फ़र्ज़ वाजिब का उसकी जगह पर होना ये भी वाजिब है। पहले फ़र्ज़ अपनी जगह वाजिब। रुकू का हर रकात में एक ही बार होना और सजूद का 2 ही बार होना वाजिब है। दूसरी रकात में से पहले कादा न करना, दूसरी रकात से पहले कादा न करनी। 2 रकातें मुकम्मल होंगी फिर कादा करेगा। 4 रकात वाली में तीसरी पर कादा न होना ये भी वाजिब है कि 2 पढ़ लिए, 2 के बाद कादा होगा, फिर तीसरी में कादा नहीं होगा। आयत सदा पढ़ी तो सदा तलावत करना, सब हुआ तो सब सदा साहव करना। 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब, 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देर न होना। अगर देर होगी तो सजदा साहव वाजिब हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अत्तहियात पढ़िए तो फौरन खड़े होना, फौरन खड़े होना। अगर लेट की थोड़ा दुरूद पाक पढ़ा तो सजदा साहब हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से सजदा साहब नहीं होगा, वो लेट होने की वजह से होगा। अगर आप तशहहुद के बाद सूरह फातिहा शुरू कर दें तो वो तो अल्लाह की हामद है, लेकिन फिर भी आपको सजदा साहब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दुरूद पाक पढ़ने की वजह से सजदा साहब हो गया। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक आपने पढ़ लिया तो आप पर सजदा साहब होगा। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ लिया तो सजदा साहब नहीं हो, क्योंकि 3 बार सुभान अल्लाह की मिकदार होना चाहिए। तो ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये दुरूद पढ़ने से सजदा साहब वाजिब नहीं हुआ, बल्कि वाजिब इसलिए हुआ कि एक वाजिब के बाद फर्ज की तरफ जाना था, लेट हो गया। इमाम जब किरात करे बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना, यानी इमाम चाहे बुलंद आवाज से किरात करे या आहिस्ता करे, मुक्तदी खामोश ही रहेगा। सिवा किरात के तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना ये वाजिब। इमाम के पीछे किरात नहीं करेगा, खामोश रहेगा। इस पर मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं किरात खल्फल इमाम पर, मुनाज़रे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर। तो क्योंकि किरात कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है जब कुरान पाक पढ़ा जाए खामोश रहो, ठीक है, चुप रहना है। और ज़ोहर असर में आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, मुस्लिम में 888 नंबर हदीस है, पीछे सहाबी ने किरात की, आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया और नाराज़गी का इजहार फरमाया। तो पता चला कि ऊंची किरात के वक्त भी खामोश रहना है और ज़ोहर असर में भी खामोश रहना है। अच्छा जी, फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा जो बातें तरीक़े नमाज में बयान हुई हैं वो या सुन्नत हैं या मुस्तहब हैं। यानी फ़राइज़ ये बात हो गई, उससे पहले जो सुन्नतें जो हमने नमाज का तरीका बताया था उसमें जो बाकी चीज़ें सुन्नत मुस्तहब, इनको कसदन न छोड़ा जाए, और अगर गलती से छूट जाए तो सजा न होगा। यानी जो हमने नमाज के तरीका में इन फ़राइज़ के अलावा और वाजिबात के अलावा जो चीज़ें वहाँ बताई हैं, फरमा रहे हैं कि अगर छूट जाए तो सजदा साहब नहीं होगा, कसदन नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, सजदा साहब तो ना सजदा साहब करने की ज़रूरत है ना नमाज दोहराने की, अगर दोहरा ले तो अच्छा है। अगर सुनन व मुस्तहबात की पूरी तफसील मालूम करना चाहें तो आप बहार शरीयत और फतवा रज़िया का मुताला फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबिह, मिशकात ताकचे को बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में दीवार के अंदर सुराख सा होता था, आर पार नहीं होता था लेकिन सुराख सा होता था, उसमें फिर दिया रखते थे जिस वजह से घर में ज़्यादा रोशनी होती थी। ठीक है, उसको ताकचा बोलते हैं। उसमें फिर दिए को मिसबाह मसाबी, ये उस दिए को कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि ये वो किताब है जिससे पूरा घर रोशन होता है। और इसका दूसरा मना ये कि एक इमाम थे मुहय्यिद सुन्ना, उन्होंने किताब लिखी थी, तो उस किताब के ऊपर फिर इन्होंने किताब लिखी। इमाम इन मुहद्दिस का नाम है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल ख़तीब अत-तबरेज़ी। 737 हिजरी में ये अल्लाह को प्यारे हुए हैं और ये बहुत बड़े, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो इससे पहले एक किताब लिखी गई थी जिसको मुहय्यिद सुन्ना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मसाबीह सुन्ना लिखी थी, मसाबीह सुन्ना। तो उसी पर इन्होंने जो है इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम इमाम बग़वी, मोहम्मद बिन हुसैन बिन मसूद बिन फरा बग़वी, उन्होंने ये किताब लिखी थी मसाबीह सुन्ना। तो उसी पर फिर इन्होंने इसका इजाफा किया तो मिशकातुल मसाबीह, ये दो माने, यानी दो माने बन जाते हैं कि ये मसाबीह की मिशकात है, यानी जिससे मज़ीद इसमें क्या हो जाती हैं, रोशनी फैल जाती। इन्होंने कुछ चीज़ों का इजाफा किया, उन्होंने हदीसों को जमा किया। एक तो उनके एंड पे नहीं लिखा था कि ये हदीस किस किताब में है, तो इन्होंने एंड पे लिख लिया कि हदीस किस किताब में है। दूसरा, इन्होंने शुरू में ये लिखा कि ये किस सहाबी से रिवायत है। ठीक है, तो ये किताब जो इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस कहते हैं, इसमें बहुत सा मतलब उलमा इसको बड़ा पसंद करते हैं। इसको पढ़ने से सारी किताबों को समझो कि एक लिहाज से आपने पढ़ लिया होता है और काफ़ी सारी मालूमात मिल जाती है। 13 किताबों की हदीसें इसमें जमा है, तकरीबन 13 किताबें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, इमाम सुनन इमाम शाफी, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, सुनन दारमी, सुनन दारकुतनी, सुनन बैहकी और मुस्नद रज़ीन।
13 किताबों की रिवायात जो पहला बाब इनका बुखारी मुस्लिम पर होता है, उसके बाद फिर दूसरी किताबें जो है वो शुरू कर देते हैं। इमाम जो है वो वलीउद्दीन अल खतीब अत-तबरीज़ी से के नाम से ये मशहूर हैं, ठीक है जी। ज़्यादा जो है वो अल खतीब अत-तबरीज़ी के नाम से मशहूर है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शुरू में इन्होंने इस किताब में और हर किताब में जो अरबी भी किताबें हैं उसमें इसका फिर ये तारुफ लिखते हैं। हदीस की सिफत और हदीस की अक़साम लिखी जाती हैं। ये हदीस की अक़साम सही ज़ईफ़ ये इंशाल्लाह हम बाद में इसको पढ़ेंगे अलग से किताब, ठीक है ना। तो मौकूफ़ किसे कहते हैं, मरफ़ू किसे कहते हैं, ये इन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं, जिसको हम तफसीर मुस्तलह हदीस या दूसरी जो किताब इंशाल्लाह हम जब शुरू करेंगे तो उसमें हदीस की तारीफ़ और हदीस की अक़साम पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम जो है वो मिशकातुल मसाबी की अहादीस को हमने लेना है, पढ़ना है इसको। यहाँ से जो है वो खुतबा शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, नहमदुहु हम उसकी हम्द करते हैं, व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इसका खुतबा है। आगे फिर तमाम इसकी तफसीलात हैं और ख़ुतबे में जो है वो एक हदीस लाए हैं जो बुखारी की भी पहली हदीस है। वअन इब्न उमर वअन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमलों का दारोमदार नियतों पर है। अमलों का दारोमदार नियतों पर है। ये हदीस लाए हैं। व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा। आदमी के लिए वो है जो उसने नियत की। फमन कान हिजरतु इलल्लाहि व रसूली। अगर उसने हिजरत की अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, फ़हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, तो उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ मानी जाएगी। फमन कानत हिजरतु इला दुनिया। अगर दुनिया के लिए हिजरत की युसीबु वो उसको पालेगा। अब इमरातिन या हिजरत की किसी औरत के लिए यतज़व्वज हो कि वो उससे शादी करे, फ़हिजरतु इला मा हाजर इलैहि। जो हिजरत जिस नीयत से करेगा उसको वो मिलेगी। मतलब नीयत का दारोमदार है। तो ये उन्होंने इस खुतबे में डाली। आगे किताबुल ईमान, ईमान का ये बाब है। किताब कहते हैं वो चैप्टर जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मालूमाती मौजूद हैं, उसे किताबुल ईमान कहते हैं। एक तो किताब है ना मुश्कात, उसके अंदर भी किताबुल सलाह किताबुल ईमान इसमें है। अल फसल अवल, ये 3 फसलें होती हैं। पहली फसल में बुखारी मुस्लिम की रिवायात होती है। अन से उमरा, उमरा पढ़ेंगे। अन आ गया, हरफे जार आ गया। उमरा इसलिए कि ये गैर मुनसरिफ है। मुनसरिफ वो होता है जिसको ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश आते हैं, और गैर मुनसरिफ वो होता है जिसमें ज़बर पेश आती है, ज़ेर नहीं आती और तनवीन नहीं आती। अन उमर बिन ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से, ये सहाबी रसूल है बहुत। काल कहते बैना नहनु, बैना एक वक्त, नहनु हम इंद रसूलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास थे एक रोज़। ज़ात यौमिन, एक दिन, इद जब तला अलैना रजुल, तला यानी तुलू हुए, अलैना हम पर, रजुल तला फेल यानी एक आदमी नमूदार हुआ आया। शदीदो बियाद सियाब, बहुत सफ़ेद उसके कपड़े थे, शदीदो स्वाद शार, और सियाह उसके बाल थे बड़े। तो ला युरा अलैहि असरु सफ़र, लेकिन उसके ऊपर कोई सफ़र के कोई आसार नहीं थे। वला यारिफु मिन्ना अहद, और हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था। मतलब ये कि जो सफ़र में आता है ज़ाहिर दूर से आता है तो बाल बड़े मतलब परागंदा होते हैं, मेले कपड़े हो जाते हैं, मट्टी कटा उड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हत्ता के जालासा, हत्ता यहाँ तक पढ़ा है ना अपने, हत्ता पढ़ा, जालासा जलसा जलसा जलसु, बैठा इलन नबी आप अलैहिस्सलाम के पास आके। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, फ़अस्नद जोड़ दिए, रुकबतैहि अपने घुटने, इला रुकबतैहि आप अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ बिल्कुल मिला दिया। ववदा कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि, और उसने अपने हाथ नबी अलैहिस्सलाम के रानों पर रख लिए। या ये है कि उसने अपने हाथ अपने रानों पर, फ़ख़ज़ुन रान फ़ख़ज़ैहि,
کفن ہاتھ اپنے رانوں پر یا اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے، جیسے آزی کی ہوتی ہے نا سامنے والے کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لینا، ایسے اس نے آگے رکھ لی، دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ وقال اس نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھیں گے یا محمد، اے محمد، اخبرنی، یہ امر کا صیغہ، یہ آپ نے پڑھا ہے نا صرف، اخبرنی مجھے بتائیے، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ قال آپ علیہ السلام الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد، کہ تو گواہی دے، اللہ الہ، ان یہ کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وان محمدن، اور بے شک محمد، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے پڑھا حروف مشبہ بالفعل، اس میں ان ہے، انا کا انا، ٹھیک ہے، ان اپنے اسم کو نصب و خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ ہم جو ایک برکت کے لیے، علم کے لیے، اور دوسرا جو ہم نے عربی پڑھی ہے، جو نحو پڑھا ہے، صرف پڑھا ہے، اس چیز کو ہم یہاں یوز کریں گے۔ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِیمَ الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کر، یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول، اور نماز قائم کر، وَتُؤْتِیَ الزَّکَاۃَ، زکات دے، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھ، ٹھیک ہے، تسوم ہونا چاہیے نا، یہ عطف ہو رہا ہے، وہ کل ہم پڑھیں گے عطف بیان، وہی ان کا عطف ہو رہا ہے، یہ کہ تو نماز پڑھ، یہ کہ تو زکات دے، یہ کہ تو روزہ رکھ، وَتَحَجَّ الْبَیْتَ، تحجد تھا نا، وہ ان پر عطف ہو رہا ہے، اور یہ کہ تو حج کرے بیت اللہ کا، ان استطاعت، اگر تجھے طاقت ہے، الیہ، اس کی طرف، سبیل، جانے کی۔ قال اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ سوال کیا کہ اسلام کیا، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جان، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، زکات دے، روزہ رکھ، حج کر۔ تو اس نے کہا جی آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا، حضرت، یہ راوی کون ہے اس حدیث کے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کہتے فعجبنا لہو، ہمیں تعجب ہوا اس کے لیے، یسألو، سوال کرتا ہے، ویصدق، اور خود تصدیق بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قال اس نے کہا فاخبرنی، ہمیں خبر دیجیے، عن الایمان، ایمان کے بارے میں۔ قال آپ علیہ السلام فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، یہ باللہ کا عطف ہے، باللہ، ٹھیک ہے، وبملائکتہ، وبکتبہ، اسی طرح آتا ہے عربی میں، ورسلی، رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وتؤمن، اور تو ایمان لائے، بالقدر، تقدیر پر، خیر ہی اچھی، وشر ہی بری۔ قال صدقت، اس نے کہا جی آپ نے سچ کہا۔ قال اس نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ قال آپ علیہ السلام ان تعبد اللہ، یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، خدا کی ایسی بات کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، فإنہ یراک، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں تو وہ تجھے تو دیکھ رہا ہے، یعنی ایسی نماز پڑھو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یقین کر کے نماز پڑھو۔ قال اس نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ قال مل مسئول عنہا بعلم من السائل، ایسا نہیں ہے کہ جو سوال، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ سائل سے زیادہ اس بارے میں جانتا ہو، یعنی جو سائل کو پتا ہے قیامت کب آئے گی، وہ مسئول کو بھی پتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں اور بہت سارا، جیسے ابھی۔ قال اس نے کہا فاخبرنی عن امارات، اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ قال ان تلد امت ربتھا، کہ ان تلد امت، باندی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی۔ اس میں بہت ساری تفسیریں، آقا کو جنے گی مطلب یہ کہ ایسا وقت آئے گا کہ اولاد جو ہوگی ماں پر حکمرانی کرے گی۔ وان تو دیکھے گا، ان ترا دیکھے گا، الحفات العراۃ العالیٰ، ننگے پاؤں، ننگے بدن کو والوں کو دیکھے گا، رعاء الشاہ، بکریاں چلانے والے ہوں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں والے بکریاں چرانے والوں کو تو دیکھے گا، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے اس پہ فخر کریں گے۔ اب یہی ہے، دیکھ لو دبئی میں رہنے والے کون تھے؟ یہ پہلے شیخ، بکریاں چرانے والے، اب بڑی بڑی بلڈنگیں دبئی والوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ قال پھر ثم انطلق، وہ چلا گیا، فلبثت ملیل، تھوڑی دیر ہم ٹھہرے، ثم قال لی، اور مجھے کہا آپ نے، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، پتہ ہے کون ہے یہ سوال کرنے والا؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے۔ قال آپ نے فرمایا فإنہ جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم، آئے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہ رہے تھے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کتاب الایمان میں مسلم میں حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، 8 نمبر حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔
اور اس میں ایک ورواہ ابو ہریرہ ما اختلاف فی، اس میں کچھ الفاظ اور بھی ہیں کہ جب وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ عَصْمُ الْبُكْمَ مُلُوكُ الْأَرْضِ فی، ٹھیک ہے، ایسے ننگے تڑنگوں کو تو دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور ایسے بادشاہوں کو دیکھے گا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں 5 چیزوں کا ذکر آپ نے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا دن ہے، وہ جو سورہ لقمان کی آخری آیت کی اس میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے علم عطا فرمائے، کل کا علم، کل کے ان کہاں مرے گا یا بارش کب ہوگی، اس بارے میں جو آیت ہے سورہ لقمان میں، اس کی آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ تو یہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے جس کو ہم نے پڑھا، جس میں جبرائیل آئے اور سب سے پہلے آ کے اسلام کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد جو ہے وہ احسان کے بارے میں پوچھا، پھر اس کے بعد قیامت کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔